منگل کی رات سے اپنے خیالات حکومت کو یہ مشورہ دینے کے لیے مرتب کر رہا تھا کہ وہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جمعرات کے دن بلانے سے اجتناب کرے۔ اس کے اراکین پارلیمان حکومت کی جانب سے ہوئے ہر فیصلے پر سر جھکائے انگوٹھا لگانے کو اب دل و جان سے آمادہ نہیں۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ فقط ایوان میں موجود اراکین کی اکثریت کی حمایت کا تقاضا کرتی ہے۔ حکومتی جماعت اور اتحاد کے چند اراکین اگر وہاں موجود نہ ہوں تو ان پر سیاسی وفاداری بدلنے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، جو بالآخر ان کی رکنیت کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے فی الوقت اجتناب کا خیال مجھے منگل کی شام قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھنے کے بعد آیا تھا۔ نظر بظاہر یہ ایک عام دن تھا جو اراکین کی جانب سے نجی حیثیت میں متعارف کروائے قوانین کے لیے مختص تھا۔ اس ضمن میں اپنے اختیار کو مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی حسنین جاوید نے آئین میں ایک ترمیم تجویز کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مقصد اس کا سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے عمل کو مزید دشوار بنانا تھا۔ حکومت نے ان کی پیش کردہ ترمیم کو تفصیلی غور کے لیے قومی اسمبلی کی متعلقہ کمیٹی کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ اپوزیشن نے مگر اصرار کیا کہ مذکورہ استدعا کو ایوان کے روبرو ایک بار پھر بیان کرنے کے بعد اس کی حمایت اور مخالفت میں ووٹنگ کروائی جائے۔ مطلوبہ ووٹنگ سے مفر قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے لیے بھی ممکن نہیں تھا، جو حکومت کو تحفظ دینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ گنتی ہوئی تو اپوزیشن بینچوں پر حکومتی اراکین کے مقابلے میں 13 زیادہ اراکین موجود تھے۔ حکومت کو لہذا شکست ہو گئی اور اپوزیشن نے ڈیسک بجاتے ہوئے اپنی شادمانی کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر سردار ریاض صادق نے اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکومت کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے سے اجتناب کا مشورہ دیا۔ موصوف کو درباری جوڑ توڑ کے معاملات کا بخوبی علم ہے، مقتدر کہلاتے حلقوں سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، ان کے بیان کردہ مشورے کو کم از کم میں سنجیدگی سے لینے کو مجبور ہوں۔ بدھ کی صبح اٹھ کر اس کالم کے ذریعے حکومتی صفوں میں واضح طور پر نظر آتی بددلی کی وجوہات تفصیل سے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ اچانک مگر بریکنگ نیوز آ گئی کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم صاحب کو ایک اہم مسئلے پر وضاحتیں دینے کے لیے ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ اس حکم کا جو بھی نتیجہ برآمد ہو اس کے بارے میں غور و فکر کی فی الوقت ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ سیاست کے طالب علم کے لیے مذکورہ حکم مگر اپنے تئیں ہی ایک تاریخ ساز حکم ہے۔ اس کے اجرا کا سبب وہ قانونی جنگ ہے جو پشاور کے آرمی پبلک سکول میں 2014 کے برس میں وحشیانہ دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کئی برسوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مذکورہ سانحے نے پوری قوم کو ہلا دیا تھا۔ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نواز حکومت کے خلاف اسلام آباد میں دیے دھرنے کو ختم کرنے پر مجبور ہوئے۔ تمام جماعتوں پر مشتمل اس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شریک ہوئے جس نے سانحہ آرمی پبلک سکول کے بعد پاک فوج کو دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے کامل اختیارات کے ساتھ متحرک ہونے کی سیاسی اور قانونی حمایت فراہم کی تھی۔ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں آپریشن شروع ہوئے تو ان کی کامیابی کو پوری قوم نے یکسو ہو کر سراہا۔ خواہش یہ بھی ابھری کہ دہشت گردی کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنے کے عوض راحیل شریف صاحب کی میعاد ملازمت میں اضافہ کیا جائے۔ ان کی بروقت ریٹائرمنٹ کی مخالفت ہوئی۔ آرمی پبلک سکول میں شہید ہوئے بچوں کے والدین خاص طور پر دکھی مائیں مگر نہایت استقامت کے ساتھ عدالتوں سے مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہیں کہ فقط راحیل شریف ہی نہیں بلکہ ان دنوں کے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کے علاوہ اس دور میں حکومت، دفاعی اور انٹیلیجنس اداروں میں کلیدی عہدوں پر فائز اہم افراد کے خلاف تادیبی کارروائی ہو۔
ان سے وضاحت طلب کی جائے کہ تمام تر چوکسی کے باوجود پشاور کے محفوظ ترین علاقے میں دہشت گردی کا دل خراش واقعہ کیسے ہو گیا۔ میڈیا نے بد نصیب والدین کی اس کاوش کو پیشہ ورانہ ذمہ داری سے کبھی فالو نہیں کیا۔ اسی باعث سپریم کورٹ کا بدھ کی صبح جاری ہوا حکم دھماکہ خیز محسوس ہو رہا ہے۔ آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کی جانب سے قانونی استدعا کی جو کاوشیں ہو رہی تھیں، ان کی بابت باقاعدگی کے ساتھ قارئین و ناظرین کو آگاہ رکھا جاتا تو غالباً مذکورہ حکم ہمیں چونکانے کا سبب نہ ہوتا۔ زور زبردستی بندے کا پتر بنائے میڈیا کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی زباں بندی کی وجہ سے ہمیں مسلسل جاری کسی عمل کے نتیجے میں رونما ہوئی فطری بات بھی انہونی نظر آتی ہے۔ شہید ہوئے بچوں کے والدین کے ذہنوں میں چند سوالات ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ان کے جوابات ڈھونڈنے میں مدد فراہم کریں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ نامزد کردہ حکام کے خلاف انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کر بے سر و پا سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ان کے اٹھائے سوالات کی وجہ سے سپریم کورٹ کا متحرک ہونا سیاسی اعتبار سے اس وقت خصوصاً اہم ترین محسوس ہو رہا ہے، جب افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد اس ملک میں موجود ان گروہوں سے ایک بار پھر مذاکرات کی بات چل رہی ہے جو کئی برسوں تک پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے مرتکب تصور ہوتے رہے ہیں۔ سانحۂ پشاور کی ذمہ داری بھی ایسے ہی گروہوں سے جڑی ایک تنظیم نے اپنے سر لی تھی۔ ان گروہوں کی جانب سے پیر کے روز قومی سلامتی کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کے لیے ہوئی ایک بریفنگ کے بعد 1 ماہ کی جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کی حیران کن پیش قدمی کے بعد وہ اپنے فیصلے پر قائم رہنے کو تیار ہوں گے یا نہیں۔